الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ لقمان کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے 3 آیتوں پر گفتگو مکمل کی تھی اور چوتھی آیت شروع کی تھی، اور چوتھی آیت کے پہلے حصے پر کلام ہو چکا. آج انشاءاللہ ہم آیت کے اگلے حصے پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالی محسنین کا بیان فرمانے کے بعد محسنین کی علامتیں، ان کی نشانیاں بیان کی ہے آیت نمبر 4 میں. 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ محسنین کون ہے؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں پچھلے جمعہ ہو چکی ہے. اگلا حصہ ہے محسنین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. محسنین وہ ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ 3 صفات بیان ہوئی ہیں. محسنین کی بہت ساری صفات ہے، لیکن جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے. زکوٰۃ کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پلرز آف اسلام 5. شہادہ، کس چیز کے حوالے سے؟ گواہی. کون سی گواہی؟ اللہ الہ الا اللہ، there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his prophet. اقام الصلاة، establishing 5 prayers. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، and giving charity، zakat. And والحج، pilgrimage، hajj. And the last one is Sawm, Ramadan, fasting in the month of Ramadan. 5 بنیادی اساس جو اسلام کے بیان کیے گئے ہیں وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ گواہی دینا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. 32 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے.
اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں زکوٰۃ کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو اس کا انکار کرے، منکر ہو جائے زکوٰۃ کا، وہ کافر ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اور جو تاخیر کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہ بہار شریعت کے 5ویں حصے میں اس پر کلام ہے۔ احباب، قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیتیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اور اگر آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی جس میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، اور جو زکوٰۃ سے غفلت برتتے ہیں ان کا دردناک انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ سچا سچا مسلمان جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، نبی پاک کی محبت ہو جس کے دل میں، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کافی ہے کہ یہ کام کرو تو آنکھیں بند کر کے کام کرتا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تو آنکھیں بند کر کے وہ زکوٰۃ سبحان اللہ، دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ نام کے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل میں مال، دولت، سونا، چاندی، جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس، گاڑی، مکان ایسے ان کے دل میں جگہ کر گئی ہے کہ ان کے سامنے ایک آیت چھوڑے پورا قرآن بھی کھول کے رکھے نا تو سم بکمن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ نماز کا کہیں تو نماز فرض تو چھوڑے، وہ تہجد بھی پڑھ لیں گے، لیکن اگر مال کی محبت ہو نا، تہجد پڑھنے والا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایسے بھی ہیں، مولوی صاحب اتنا مال ہے، زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اتنی بنے گی۔ اللہ اکبر، اچھا تو چلو پھر آپ زکوٰۃ کم کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 3 احکام ایسے ہیں جن کا تعلق دیگر دوسرے 3 احکام کے ساتھ ہے، اگر ایک مقبول نہیں تو دوسرا بھی مقبول نہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ 3 کام ایسے ہیں جو 3 کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں ہوں گے۔ کون سے ہیں؟ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک آدمی نماز پوری پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے۔ امام طبرانی کے المعجم الکبیر ہے، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز قبول نہیں۔ یہ تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر ہے، اور جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 217 ہے، اور یہ حدیث یہاں موجود ہے۔ تو ایک کام کون سا؟ کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے، باقی سارے عبادات کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نماز بھی گئی۔ دوسرا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات بھی مانو، رسول اللہ کی بات بھی مانو، اللہ کا حکم بھی مانو، رسول اللہ کا حکم بھی مانو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ ایک بندہ ہے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پر رسول اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو کہا رسول اللہ کا حکم نہ ماننا، وہ جو تو اللہ کا حکم مانتا ہے نا وہ بھی گیا۔ تیسرا فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی
شکریہ ادا کر. ایک آدمی اللہ کا تو بڑا شکر ادا کرتا ہے, لقمہ اٹھاتے بھی الحمدللہ, کام کرتے بھی الحمدللہ, ہر حال میں اللہ اللہ کرتا ہے, لیکن جب ماں باپ کی چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو تساں کتا کی ہے ساڑھے آستے ناشکری کا پہلا جملہ. ایسا ہوتا ہے نا آج کا زمانہ, تو آپ سب کے سامنے ہی ہے, ماں باپ سے سب سے پہلا گلہ یہی کرتے اولاد تساں ساڑھے آستے کتا کی ہے. What did you do in your life for our future? ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرنا, ماں باپ کے احسانات کا احسان فراموشی کرنا, احسانات کو پس پش ڈال دینا, ماں باپ کو کچھ نہ سمجھنا, فرمایا ایسا ہے تو اللہ کا لاکھ دفعہ شکر ادا کر, ماں باپ کا ناشکرہ ہے نا تو پھر اللہ کا شکر بھی کوئی نہیں کیا تو نے. تو یہ تین احکام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس بیٹھی ہے, اے میرے صحابہ 6 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. حضور فرماتے تم یہ 6 کام اس کی گارنٹی دو, جنت مجھ محمد سے لے لینا. سبحان اللہ. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ 6 کام کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ والزکاۃ والامانہ والفرج والبطن واللسان. فرمایا نماز, زکوٰۃ, امانت, شرمگاہ, پیٹ اور زبان, تم ان کی گارنٹی دو, میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ, اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. جب آپ اللہ کے راستے میں, اللہ کی خاطر, اللہ کے حکم پر جب آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا مال سیکیور ہو جاتا ہے. پھر وداعوا مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. گھر میں کوئی بیمار ہے, اللہ کے راستے میں صدقات نکالو, اللہ وہ بیماری ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, ناگہانی مصیبتوں کے جو آنے والی آفتیں ہیں, بلائیں ہیں, ان سے بچنا ہے تو اللہ کے حضور دعائیں کیا کرو, گڑ گڑا کر, رو رو کر اللہ سے مانگو, اللہ آنے والی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے. حضور کی حدیث کیا ہے؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. اچھا, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں تو ایک تاجر ہے, عیسائی ہے, قریب سے گزر رہا ہے, اس نے یہ حدیث سنی. وہ اس کا مال آ رہا تھا مصر سے, اس کا پارٹنر جو تھا, بزنس پارٹنر, وہ گیا ہوا تھا, تو اسے خدشہ تھا کہ کہیں مال لٹے گا راستے میں. بڑا مال تھا اس کا. گھر جاتا ہے, مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے عیسائی. کہا مسلمانوں کا نبی ہے جو کہہ رہا ہے اگر سچ ہوا تو جا کے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا, اور اگر یہ غلط ہوا تو تلوار لے کے جاؤں گا, سامنا کروں گا. کچھ دن گزرے, جو قافلہ تجارت کا گیا تھا اس سے خبر آئی قافلہ لٹ گیا, ڈاکو پڑے, مال سارا گیا. یہ بڑا آگ بگولا ہوا. اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے تو کہا تھا ایسا ہوگا, تلوار نہیں, نکل پڑا. اچھا, یہ تو قافلے والوں نے خط بھیجا تھا, اب اس کا بزنس پارٹنر اس نے بھی ایک خط بھیجا. اس نے کہا قافلہ سارا لٹ گیا, میرا تیرا سارا مال بچ گیا ہے. قافلہ بہت آگے نکل گیا تھا, میں بہت پیچھے رہ گیا تھا, ڈاکو نے ان کو لوٹا, وہ چلے گئے, ہمارا مال محفوظ ہو گیا. سیدھا گیا حضور کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ, جو مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ, خشکی اور تری میں, زمین پر, سمندر پر جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہو جاتا ہے, زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں حتیم میں کعبے کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے, تو ایک صحابی آیا, کہا یا رسول اللہ فلاں گھرانے کا مال وہ سمندر کے کنارے پہ بکھرا پڑا ہے, یعنی مال ضائع ہو گیا ہے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ عطا کر کے، بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کے، اور اللہ کے حضور گر گڑا کر رو رو کر اللہ سے مانگو تو آنے والی آفتیں بلائیں مصیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک علاقے کی طرف بھیجا، تو میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا، ایک شخص تھا اس کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے سارے جانور اونٹ جو تھے وہ نکال کے دکھائے، تو میں نے جو حساب لگایا تو اس پر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ 1 سال کی اونٹنی بنتی تھی، 1 سال کی اونٹنی۔ تو میں نے کہا تجھ پر یہ اونٹنی واجب ہے، فرض ہے زکوٰۃ، تو وہ کہتا نہیں اسے 1 سال اونٹنی کا کیا بنے گا، نہ یہ سواری کے کام نہ یہ دودھ دینے کے کام، میں تمہیں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں۔ گیا اور بہترین خوبصورت جانور، طاقتور اونٹنی، فربا اونٹنی، مضبوط خوبصورت اونٹنی لے کے آیا، کہا یہ لے کے جاؤ زکوٰۃ کے لیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں دیکھیں حضور نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے میں صرف وہی کرنے آیا ہوں، جو تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے میں نے صرف وہی لینا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے دینا ہے اللہ کے راستے میں اچھا مال دینا ہے۔ اب کیا کریں؟ کہا حضور علیہ السلام بھی سفر میں ہیں، قریب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر دینا ہی ہے تو جا کے حضور علیہ السلام کے حضور پیش کرو، حضور نے قبول کر لیا تو میں لے لوں گا۔ چلو اب دونوں گئے سواری لے کے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی آپ نے کسی آدمی کو زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں بھیجا، پہلی دفعہ آدمی آیا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ مال اچھا خوبصورت جانور میں زکوٰۃ کے لیے پیش کروں۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے بھیجا ہے قاصد یہ کہتا ہے کہ 1 سال کی اونٹنی لینی ہے، تو میں چاہتا ہوں اچھا مال دوں، کیا کیا جائے؟ حضور فرماتے ہیں جو میرا قاصد کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، زکوٰۃ 1 سال کی اونٹنی ہے، لیکن اگر تو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے بہترین زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ قبول فرمائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبق کیا اس حدیث سے ہم لے رہے ہیں؟ غالباً یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، ایسے ہی ہے، تو زکوٰۃ جب آپ حساب کرتے ہیں نا تو حساب کے وقت ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ مال پیش کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ، بالخصوص ہماری یہ کمیونٹی جتنا مجھے پتا ہے اللہ کے راستے میں مال دینے میں بہت آگے ہے، اللہ سب کا مال قبول فرمائے۔ اور جو بدبخت ہوتے ہیں زکوٰۃ چھپا لیتے ہیں ان کی آفت کیا ہے؟ ایک آدمی ہے ثعلبہ بن ابی حاتب، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میرا مال بڑھ جائے، مال میں اضافہ ہو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کرے۔ مال تھوڑا ہو شکر ادا کرے وہ بہت اچھا ہے، مال زیادہ ہو جائے شکر ادا نہ کرے یہ بدبختی ہے۔ ثعلبہ کہتا نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ حضور فرماتے ثعلبہ تیرے سامنے نبی کی زندگی ہے، تو نہیں چاہتا کہ تو بھی ایسی زندگی گزارے؟ اگرچہ اگر میں حکم دوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کے میرے ساتھ چلے۔ ثعلبہ کہتا نہیں یا رسول اللہ مال کی دعا کریں۔ یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں اس مال میں ہر ایک کا حق ادا کروں گا، یعنی زکوٰۃ دوں گا، جو جس کا بھی حق ہوگا میں ادا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ مال عطا کر۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مال دے دیا۔ کتنا مال دیا؟ اتنا مال دیا کہ پہلے 5 وقت مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا، اب مال زیادہ ہو گیا تو صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے مسجد آتا ہے۔ مدینہ شریف میں اس کا مال اب وہ سما نہیں سکتا تھا تو مدینہ شریف سے بھی باہر نکل گیا۔ اب حالت یہ ہوئی جو ظہر اور عصر پڑھتا تھا اب وہ اس سے بھی گیا، صرف جمعے کے جمعے آئے۔
مال اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس علاقے سے بھی نکل کے باہر گیا، اور جو جمعہ پڑھتا تھا وہ جمعہ بھی، حضور فرماتے سال با افسوس ہے تجھ پر، سال با افسوس ہے تجھ پر۔ پھر قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک اور صاف فرمائیں، اور ان کے لیے دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آگے کہ زکوٰۃ لو، حضور نے 2 بندے بھیجے اس کی طرف، زکوٰۃ دو۔ اب جب وہ صحابہ پہنچے، خط دکھایا کہ زکوٰۃ لینی ہے، تو اب جب مال آ گیا اس کو اپنا عہد بھول گیا، او ہو یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے، تم ایسا کرو ذرا آگے پیچھے باقی لوگوں کے پاس جاؤ، میں ذرا اس پہ سوچتا ہوں، واپس میرے پاس آنا۔ وہ گئے دوسرے آدمی کے پاس، اس نے بہترین جانور پیش کیے، واپس اس کے پاس آئے، پھر وہی بات، یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا اب ٹیکس دینا۔ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سورہ توبہ اور آیت نمبر 75 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ وعدہ کیا تھا نا اس نے کہ اللہ تو مجھے دے دے، پھر میں صدقہ ضرور کروں گا، میں زکوٰۃ ضرور دوں گا، میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، میں جس کا حق ہے اس کو ضرور ادا کروں گا، اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اچھا، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت بیان کی تو سالبہ کا رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا وہاں، وہ دوڑتے ہوئے گیا، وہ تیرا بیڑا غرق ہو، آیتیں نازل ہو گئی ہیں تیرے بارے میں، تیرے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ فوراً دوڑتا ہوا آیا اور زکوٰۃ حضور کے پاس پیش کی، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے منع کر دیا، اب تیرا مال نہیں لوں گا، اللہ نے منع کر دیا ہے، اب تیرا مال نہیں لے سکتا۔ اب وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ پھینکتا ہے، سالبہ تو برباد ہو گیا۔ حضور فرماتے تجھے میں نے پہلے کہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ پھر زکوٰۃ لے کے آیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جب یار نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کریں گے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کے پاس زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے کہا جب رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، تو عمر بن خطاب بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو پھر یہ دنیا سے پردہ کر گیا، یہ منافق تھا۔ احباب، زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو محسنین میں شمار کیا گیا ہے۔ اور جو مال پر سانپ کی طرح بیٹھ جائے، قارون کی طرح، قارون کا حال بھی تو یہی تھا نا۔ قارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا، منور اس کو کہا جاتا تھا، اور بڑا، یہ جب غریب تھا تو بڑی عاجزی ان کے ساری، اور بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، اور تورات کا سب سے بڑا قاری تھا۔ اللہ نے مال دیا، مال آتے ہی تکبر آ گیا، غرور آ گیا، مال آتے ہی غافل ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا کہ زکوٰۃ اب دینی ہے، تو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن جب گھر آ کے کیلکولیٹ کیا نا، مال بہت زیادہ بن رہا تھا، تو مال کا تو حریص تھا یہ۔ اس نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، بنی اسرائیل کو کہا دیکھو ہم موسیٰ کی ہر بات مانتے ہیں، اب تو یہ ہمارے مال تک پہنچ آئے ہیں، مال بھی دینا ہے، جی کیا کریں، آپ ہی ہمارے بڑے ہو قارون، جو آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بدبخت نے کیا کیا، مال بچانے کی خاطر جناب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ بڑا آسان ٹارگٹ ہے،
بہت آسان طریقہ ہے، کسی کو راستے سے ہٹانا ہو نا بس اس کو بدنام کر دو. اور آج بھی یہی ماحول ہے. ہماری قوم نے ادھر سے سنا ہے نا تو تحقیق تو بہت دور کی بات ہے، بس آنکھیں بند کر کے آمنا وصدقنا. ایک عورت کو 1000 اشرفی سونے کے دینار اور بہت سارے مال دے کر اسے تیار کیا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دینی ہے. وہ عورت تیار ہو گئی. دوسرے دن قارون گیا، بنی اسرائیل کو جمع کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جی آپ آئیں، ساری قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، کو واعظ و نصیحت کریں. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے واعظ کی کہ آپ نے فرمایا دیکھو چوری نہ کرو، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے، جو زنا کرے گا گناہ کرے گا اگر تو شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیں گے. قارون اٹھا، اس نے کہا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ مطلب اشارہ ان کی طرف. کہا سب کے لیے ہے. تو کہتا ہے یہ فلاں عورت تو آپ کے بارے میں یہ جملے بول رہی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلاؤ اس عورت کو. وہ آئی سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو، سمندر کو پھاڑ دیا اور اس میں سے راستے نکال کے دیے، اس رب کی عزت کی قسم جس نے تورات کو نازل کی ہے، سچ سچ بتا کیا معاملہ ہے. اس عورت کے دل پر اللہ کا خوف آیا. اللہ اکبر. نبی کی ذات پر بہتان، نبی کی ذات پر. وہ عورت بولتی ہے میں سچ کہوں گی، میں اس آدمی قارون کی طرف اشارہ کیا، قارون کے کہنے پر میں نے آپ پر بہتان لگایا ہے. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گرے، اے اللہ قارون کو برباد فرما، اللہ قارون کی پکڑ فرما، اللہ قارون پر غضب نازل فرما. اللہ نے وہی بھیجی کہ زمین آپ کی فرما برداری میں آ گئی ہے، جو حکم کرو گے زمین مانے گی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اسے نگل لے، غرق کر دے اس کو. اور لوگوں نے کہا یہ تو مال ہڑپنے کے لیے ایسا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اس کا سارا جو اس کی دولت ہے، ثروت ہے، خزانے ہیں، کتنے خزانے کہ ایک جماعت جانوروں کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی، خزانے نہیں چابیاں. اللہ نے اسے زمین میں غرق کر دیا اس کے خزانوں سمیت. کیوں؟ صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. یہ تو دنیا کی ذلت ہے نا، یہ تو دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ الگ ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے 40-19، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں فحاشی اعلانیہ طور پر ہونے لگے تو پھر طاعون پھیلے گا. ایسی ایسی بیماریاں ان میں آئیں گی کہ پہلے اس کا ذکر بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا. آج ٹک ٹاک پر، آج سوشل میڈیا پر مسلمان بچیاں بچے کس طرح فحاشی اریانی میں مبتلا ہے، تو پھر عذاب بھی یہی ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کرے نا تو پھر ان پر قحط آئے گا، ان پر مصائب آئیں گے، پھر وہ بادشاہوں کے ظلم کے شکار ہوں گے، ظلم و ستم میں مبتلا کر دیں گے. آج قوم ناپ تول کے حوالے سے دیکھیں نا، وہ ایک دن وہ ریڑی پہ ایک آم بیچنے والا وہ تھیلی میں اچھے اچھے آم ڈالتا ہے، لیکن جب وہ آدمی کو پکڑاتا ہے تو وہ تھیلی نیچے رکھ دیتا ہے اور خراب آم اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. وہ کرپشن صرف وزیر اعظم ہی نہیں کرتے، کرپشن تو گلی گلی محلے محلے میں ہو رہی ہے. دودھ والے کی دکان پہ جا کے دیکھیں نا کتنا خالص دودھ وہ دے رہا ہوتا ہے. ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پانی ہی دے رہا ہوتا ہے. ایک جگہ دودھ بیچنے والا، اس نے آگے لکھا ہوا 100 روپے کلو دودھ، پھر 150 روپے قسم سے دودھ، خالص دودھ، پھر 200 روپے اللہ دی قسم خالص دودھ. تو یہ تو ہماری حالت ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قوم اموال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بارشیں رک جائیں گی. حضور فرماتے ہیں اگر زمین پر یہ جانور نہ ہوتے نا تو بارش کبھی بھی نہ برستی. یہ ان جانوروں کی وجہ سے تو بارش برس رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتی ہے نا تو اللہ غیروں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. وہ ان پر ظلم بھی کرتے ہیں اور ان کے اموال بھی چھین لیتے ہیں. آج ہم پہ غیر مسلط نہیں ہے، آج ہم پر ہماری حکومت ہے. ہم تو غلام قوم ہے، ہماری کیا حکومت ہے؟ ہم تو ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، انہی کے اشاروں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب حکمران کتاب اللہ یعنی قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرے تو قوم کے اندر باہمی اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی.
آج ہمارے ملک میں خانہ جنگی کا ماحول نہیں ہے. آج کشمیر کی حالت دیکھیں نا، کیا ہے؟ خانہ جنگی نہیں ہے. بلوچستان میں دیکھیں 21 بندوں کو مارا ہے. کشمیر کی حالت، بلوچستان کی حالت، اسی طرح افغانستان کی طرف دیکھیں، بارڈر پہ دیکھیں، ہر جگہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے. جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی نا، کیونکہ اس میں مال جمع کرنے کی مذمت ہے، مال جمع کرنا مذمت ہے، تو حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ، صحابہ میں تشویش ہے. حضور نے پھر دلاسا دیا اور آپ نے فرمایا مال جمع کرنا، مفہوم بتا رہا ہوں، جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو پھر زکوٰۃ کس لیے؟ زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ باقی مال پاک ہو جائے. اگر مال رکھنا ہی جائز نہ ہوتا تو کون سا مال پاک کروانا تھا؟ پھر میراث کا اگر مال جمع کرنا جائز نہ ہوتا تو پھر جو وراثت کے احکام ہے یہ کس لیے تھے؟ باپ فوت ہو جائے تو مال تقسیم کرتے ہیں نا. اگر مال رکھنا ہی جائز نہ ہوتا تو پھر یہ تقسیم، اس کا جو حکم ہے وراثت کا، میراث کا، اس کے کیا معنی؟ معلوم یہ ہوا مال جمع کرنا جائز ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے. اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر مال جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس آیت میں 3 طرح کا عذاب بیان کیا گیا ہے. پیشانی، پہلو اور پشت پر عذاب، یعنی جو مال انہوں نے جمع کیا تھا نا وہ جہنم کی آگ میں داغا جائے گا، گرمایا جائے گا آگ میں، اور پھر ان کے چہروں پر، ان کی پیشانی، پہلو اور پشت پر رکھا جائے گا. علماء کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جب غریب آدمی سائل کی صورت میں امیر کے پاس آتا ہے اور مال مانگتا ہے تو سب سے پہلے اس امیر کے ماتھے پر، پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، آثار غصے کے آتے ہیں. کہا اس لیے سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے. پھر جب وہ غریب سے پہلو پھیرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اس کے پہلو آتا ہے، اسی لیے دوسرے نمبر پر اس کے پہلو کو داغا جائے. تیسرے نمبر پر اس کی پشت کو، کہ جب وہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے اور اس کو مال نہیں دیتا تو کہا اس کے پشت کو داغا جائے گا. احباب، نماز اور روزہ 2 بدنی عبادتیں ہیں. نماز، روزہ بدنی عبادت ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی نماز اور روزے کا ایک ساتھ بیان نہیں آیا. 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان آیا. 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا بیان آیا ہے. نماز اور روزے کا ایک ساتھ نہیں آیا. علماء کی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس میں پیغام یہ ہے، نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. اللہ کی رضا پانی ہے تو صرف حقوق اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے جو حقوق العباد دیے ہیں ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. نماز یہ تزکیہ نفس کرتا ہے، انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے. اور زکوٰۃ تزکیہ مال کرتا ہے، آدمی کا مال بھی پاک کرتا ہے اور اس کے دل کو حرص سے، بخل سے، لالچ سے پاک کر دیتا ہے. ظاہری طور پر بھی پاکی اور باطنی طور پر بھی پاکی. نماز میں اللہ کی محبت کا اظہار ہے، زکوٰۃ میں مخلوق خدا سے ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے حوالے سے کہ جو کسی مسلمان، ننگے مسلمان کو کپڑے دیتا ہے اللہ اس بندے کو جنت کے سبز کپڑے عطا فرمائے گا. جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو جنت کے میوے اور پھل کھلائے گا. اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے بندے کو جنت کی شراب پلاؤں گا.
سبحان اللہ. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کی عمر میں، مال میں، عزت میں برکتیں آتی ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے بندہ آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے دور ہٹتا ہے. بندے کی موت آسان ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مخلوق کے اندر، غریب اور امیر کے اندر پیار اور محبت کا وہ رشتہ بن جاتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. یہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے. چوتھا پارہ آپ کھولیں گے تو پہلی آیت یہی ہوگی. کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے. صدقہ واجبہ ہو یعنی زکوٰۃ ہو، فطرانہ ہو، یا صدقہ نافلہ ہو، وہ دونوں اس کو شامل ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکر کی بوریاں لیتے اور پھر اس کو تقسیم کر دیتے. کسی نے پوچھا حضرت شکر کی بوریاں لینا پھر تقسیم کرنا، اس سے بہتر ہے آپ مال دے دیں، مال تقسیم کر دے. تو آپ نے کہا نہیں، مجھے شکر بہت پیاری ہے. اللہ فرماتا ہے وہ چیز راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں پیاری ہے. سبحان اللہ. مجھے شکر سے بڑا پیار ہے تو میں اسی کو خرچ کرتا ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے کے بڑے امیر آدمی تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو بہترین باغ تھا ان کا، بے رہا. وہ باغ لے کے حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ باغ میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا. حضور نے انہی کو حکم فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں، کزنز میں اس کو تقسیم کر دو. اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال بڑھتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، معجم الکبیر کی 14207 نمبر حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ عن اهلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القيامه في ظل صدقتي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک صدقہ دینے والے قبر کی تپش سے یعنی گرمی سے محفوظ ہوں گے، کیونکہ اس تپش کو سرد کر دے گا کیا؟ صدقہ. پھر فرماتے ہیں اور یقیناً مومنین بروز قیامت اپنے صدقات کے سائے میں آرام فرما ہوں گے. جو لوگ صدقہ دیتے ہیں دنیا میں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن صدقے کے سائے میں وہ نیچے ہوں گے. اگلا موضوع وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. محسنین کی جو تیسری علامت بیان فرمائی وہ یہ ہے، محسنین آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو محسن ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور آخرت پر مانتے ہیں. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اسے جو یہاں پیدا کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس کا ایک خاص مقصد ہے. اس خاص مقصد کے تحت وہ زندگی گزارے گا اور پھر اس زندگی کے بارے میں اس نے آخرت میں جا کر حساب و کتاب دینا ہے. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. وہ ان سوالوں کے جواب دے گا. اسے پتہ ہے کہ آخرت میں مجھے دوبارہ زندگی ملے گی. آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس دنیا سے ہم نے ایک دن چلے جانا ہے، اور پھر یہ دنیا خود بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑیں گے، یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کی طرح ہواؤں میں اڑیں گے. زندگی ختم، موت ہی موت ہوگی اس دن. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. محسنین وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. انہیں پتا ہے اللہ مجھے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا بھائی کو تو نے وراثت میں اس کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ تو آخرت پہ یقین رکھتا تھا نا تو نے کسی پر تہمت کیوں لگائی؟ تو نے کسی کی غیبت کیوں کی؟ تو نے اپنی زبان سے فتنہ فساد کا ماحول کیوں بپا کیا؟ تو نے کسی کی زمین پر قبضہ کیوں کیا؟ محسن تو وبالآخرۃ ہم یوقنون. جو محسن ہوتے ہیں وہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو نے کیسے کسی کی زندگی لے لی ہے؟ تو نے کیسے کسی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ تو حکمران تھا، تجھے اقتدار دیا تھا، کیسے تیرے ہاتھوں سے کشمیر کے مسلمانوں کو ہلاک کیا ہے؟ کیسے تیرے ہاتھوں سے مرید کے میں ہو، وہ ڈی چوک میں ہو، اپنے ہی کلمہ گو لوگوں کو تو نے کیسے قتل کیا؟ تو کیسے حکمران تھا؟ تجھے ہم نے منصب اقتدار اس لیے دیا تھا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. صرف آیتیں پڑھنے سے بات نہیں ہوگی. حافظ صاحب آپ آیتیں پڑھتے ہو، قرآن کی آیتوں پر عمل بھی تو کرنا ہے. ایک آدمی نے نا جنگل گیا، ایک تیتر کا شکار کیا، لے آیا، کاجو کھلا رہا ہے، پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، کشمش کھلا رہا ہے، پال رہا ہے، اس کو بڑا کر دیا. بڑا کرنے کے بعد وہ اسے جنگل لے گیا. جنگل لے جا کے جال بچھا کے اس کو چھوڑا ہے وہاں پر، اور تیتر کو کہا کہ اب تو آواز نکال. تیتر نے آواز نکالنا شروع کر دی. تو جو باقی جنگل کے تیتر تھے
انہوں نے کہا ہماری قوم کا آدمی ہے، بلا رہا ہے، لگتا ہے کوئی پریشان ہے، تکلیف میں. سارے تیتر آ کے اس کے پاس پہنچے. جو ہی پہنچے تو جال میں پھنس گئے. شکاری آیا، اس ایک تیتر کو ایک باکس میں رکھا اور جو جتنے پھنسے تھے ان سب کو اٹھا کے دوسرے باکس میں رکھ دیا. گھر گیا، اس تیتر کے سامنے ایک ایک کو کاٹا ہے، ایک ایک کو کاٹا. وہ تیتر دیکھ رہا ہے، اس کو اس کا کاجو مل رہا ہے. وہ تیتر نے اف تک نہیں کیا. کیوں؟ اس کو اس کا پستہ بادام مل رہا ہے، اس کو کیا باقیوں سے کیا غرض. کم و بیش آج ماحول یہی ہے ہمارا مسلمانوں کا. آج شکاریوں کے ہاتھ بڑے تیتر ہیں اس وقت، جن کو ان کے حصے کے کاجو پستے بادام مل رہے ہیں، فلسطین میں کٹ رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آج ان کے ہاتھوں کشمیر کے لوگ مر رہے ہیں، پاکستان میں چاہے بلوچستان میں ہو، کسی بھی جگہ ہو. وہ بلوچستان میں جو 21 پولیس والے مرے وہ بھی تو کسی کی ماں کے بچے تھے نا. ان کو بھی کسی نے اللہ اکبر کہہ کے مارا ہے، ان کو بھی کسی نے جہاد سمجھ کر قتل کیا ہے. وہ بھی ظالم ہے اور یہ بھی ظالم ہے جو مظلوموں کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر رہے ہیں. یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی یہ جال جو بچھائے ہوئے ہیں نا غیروں کے، ہمارے اپنے تیتر استعمال ہوتے ہیں، تبھی تو عافیہ صدیقی کو اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا ہے. ان کی نظروں میں، شکاریوں کی نظروں میں جو کھٹکتا ہے اسے اٹھا کر وہ کبھی جیل میں بند کر دیتے ہیں، کبھی اٹھا کے وہ انہیں قتل کر دیتے ہیں. کبھی تو کسی کے ساتھ کیا ظلم تو کسی کے ساتھ کیا ظلم. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. قرآن یہ کہتا ہے جو محسن ہے اسے آخرت پر یقین ہے کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور جب جس کے دل میں یہ ایمان پختہ ہو جائے، یقین کامل ہو. یہاں دیکھیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا لفظ ہے، یؤمنون کا لفظ ہے. ایمان الگ ہے، ایقان الگ ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ایمان اور ایقان پر گفتگو کروں. اللہ تعالی قرآن مجید پڑھ کر ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے. بجائے فلسطین کی بات کرنے کے، بیت المقدس کی بات کرنے کے، اپنے ہی لوگوں پر بندوقیں تان کر گولیاں چلانا. وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایسے لوگوں کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.